کیا واقعی ایک نبی ایسے بھی گزرے جن کے حکم پر جنات کام کرتے تھے؟ کیا ہوا ان کے تابع تھی؟ کیا پرندے ان سے بات کرتے تھے اور ایک چوٹی کی بات سن کر وہ مسکرا رہے تھے؟ یہ کوئی افسانہ نہیں بلکہ قرآن کریم میں بیان ہونے والے عظیم نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم ان کی پوری زندگی، اللہ کی عطا کردہ عظیم نعمتوں، ملکہ سبا کے ایمان لانے اور ان کی وفات تک کے واقعات قرآن کریم کی روشنی میں جانیں گے۔ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ آخر میں ایک ایسا سبق ہے جو ہر مسلمان کی زندگی بدل سکتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر نبی اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت کے ساتھ ایسی بادشاہت عطا فرمائی جو کسی اور کو نہیں دی گئی۔ انہوں نے دعا کی کہ انہیں ایسی سلطنت عطا ہو جو ان کے بعد کسی کے لیے نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ ان کی حکومت صرف انسانوں تک محدود نہیں تھی بلکہ جنات، پرندے اور ہوا بھی اللہ کے حکم سے ان کے تابع تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عظیم بادشاہت۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں۔ ہوا ان کے حکم سے چلتی تھی، جنات بڑے بڑے محلات، قلعے اور دیگر تعمیرات کرتے تھے، پرندوں اور جانوروں کی زبان سمجھنے کی نعمت عطا فرمائی۔ وسیع اور منظم لشکر ان کے پاس تھا، لیکن اتنی عظیم طاقت کے باوجود وہ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے اور خود کو اللہ کا بندہ سمجھتے تھے۔ چوٹی کا حیران کن واقعہ۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ گزر رہے تھے۔ راستے میں ایک چوٹی نے دوسری چوٹیوں سے کہا کہ اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان اور ان کا لشکر بے خبری میں تمہیں رون نہ ڈالے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس چوٹی کی بات سنا دی۔ وہ مسکرائے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے انہیں ایسی نعمت عطا فرمائی۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں چھوٹی سے چھوٹی مخلوق بھی اہمیت ہے۔ ہدہد کا پیغام۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر میں ہدہد پرندے کو موجود نہ پایا۔ کچھ دیر بعد ہدہد آیا اور اس نے بتایا کہ وہ ایک ایسی قوم سے ہو کر آیا ہے جو سورج کی عبادت کرتی ہے اور ان کی حکمران ملکہ سبا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کے ذریعے ایک خط بھیجا جس میں اللہ کی عبادت کی دعوت دی گئی۔ ملکہ سبا کا واقعہ۔ ملکہ سبا نے خط پڑھا تو اپنے مشیروں سے مشورہ کیا۔ آخر کار اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات کا فیصلہ کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں پوچھا کہ ملکہ کا تخت کون لا سکتا ہے؟ اللہ کے حکم سے ایک صاحب علم نے پلک جھپکنے سے پہلے تخت حاضر کر دیا۔ جب ملکہ سبا نے یہ معجزہ دیکھا اور شیشے کے محل میں داخل ہوئی تو اس نے اللہ کی قدرت کو پہچان لیا اور ایمان لے آئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے عصا کے سہارے کھڑے عبادت کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی روح قبض فرمائی۔ جنات انہیں زندہ سمجھ کر کام کرتے رہے یہاں تک کہ دیمک نے عصا کو کھا لیا اور وہ زمین پر گر گئے۔ تب جنات کو معلوم ہوا کہ اگر انہیں غیب کا علم ہوتا تو وہ اتنی مدت تک مشقت میں نہ رہتے۔ یہ واقعہ ثابت کرتا ہے کہ غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ ناظرین کرام، حضرت سلیمان علیہ السلام کی پوری زندگی
ہمیں سکھاتی ہے کہ اصل عظمت طاقت یا دولت میں نہیں بلکہ اللہ کی اطاعت، شکر گزاری اور انصاف میں ہے۔ اگر اللہ کسی کو بہت بڑی نعمت عطا کرے تو اسے عاجزی اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ ہر نعمت اللہ کی امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرت سے سبق لینے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔